أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معزز سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث پڑھی ہے جو حدیث کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں آج ایک ایسے مرض اور ایک ایسی روحانی بیماری پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں جو بے دینوں کی نہیں بلکہ دینداروں کا مرض ہے، یعنی اخلاص کی کمی، دوسرے الفاظ میں جسے ہم ریاکاری کہہ سکتے ہیں. آج ہم میں سے دیندار بہت کم ہیں، اور جو دیندار ہیں ان میں سے مخلصین بہت کم ہیں. ایسے لوگ جن کی عبادتوں میں اخلاص ہو، جن کی ریاضتوں میں اخلاص ہو، جو خالصتاً لوجہ اللہ مومنانہ زندگی گزار رہے ہو، ان کی بڑی کمی ہے. اس لیے میں اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آج دین میں اخلاص کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
یعنی نیت کسی بھی عمل کی روح ہوا کرتی ہے. جس عمل کے پیچھے صالح نیت کار فرما نہ ہو وہ عمل بے روح ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے. نیت عمل کی اساس اور بنیاد ہے. جس طرح سے مضبوط بنیاد کے بغیر ہم کوئی عمارت نہیں کھڑے کر سکتے، اسی طرح نیت صالحہ کے بغیر عمل صالح کی عمارت بھی ہم نہیں کھڑے کر سکتے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت جس قدر مضبوط عمل بھی اسی قدر مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے. اخلاص کی بنیاد پر شروع ہونے والا عمل، اخلاص کی بنیاد پر ہونے والی نیکی پائیدار ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے. جبکہ جس عمل کے پیچھے اخلاص نہ ہو، جس نیکی کے پیچھے اخلاص نہ ہو، وہ عمل بہت جلد نابود ہو جاتا ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے. کیا مطلب؟ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عمل کی قیمت ہماری نیت ہوتی ہے. ہماری نیت جس قدر عظیم ہے عمل اسی قدر عظیم ہے، بھلے سے وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے کتنا کم اور تھوڑا کیوں نہ ہو. عمل کی قیمت نیت ہے. نیت جس قدر عظیم ہے عمل اس قدر عظیم ہے، اور نیت جس قدر حقیر ہے عمل اسی قدر حقیر ہے. اسی لیے سلف صالحین میں سے ایک کا قول منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے رب کبیرۃ تصغرها النیہ ورب صغیرۃ تکبرها النیہ، کہ بسا اوقات بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں کہ جنہیں نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ایسے ہیں کہ جنہیں نیت چھوٹا کر دیتی ہے. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. کوئی غریب آیا مانگنے کے لیے، ایک محتاج مفلس کنگال آ کر اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے. دو اشخاص اس کو دیتے ہیں. ایک شخص اس کو 500 روپے دیتا ہے، مگر کس جذبے سے دیتا ہے؟ اس پر غصہ کرتے ہوئے، اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پھینک کے جاتا ہے 500 روپے. لیکن ایک دوسرا شخص جو غریب ہے بیچارہ، وہ خود بھی دینے کے لیے اس کے پاس صرف 5 روپے ہیں، 5 روپے دے رہا ہے، مگر اس غریب کی مجبوری کو سمجھ کر، اس کے دکھ درد کو اپنے دل میں محسوس کر کے، اس کی حالت زار پہ رحم کر کے، اس کا دل کہہ رہا ہے دیتے ہوئے میرے پاس صرف 5 روپے، کاش کہ میرے پاس بڑی رقم ہوتی کہ آج میں نے اس غریب بھائی کی مدد کرتا، اس کا ہاتھ بٹاتا. پہلا شخص اس نے 500 روپے خرچ کیے، دوسرے شخص نے صرف 5 روپے خرچ کیے. مگر آپ بتائیے کہ کیا یہ شخص جس نے کہ 500 روپے خرچ کیے ہیں اس شخص کے اجر و ثواب کو پہنچ پائے گا جس نے کہ 5 روپے خرچ کیے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ مقدار کے اعتبار سے اس کی رقم بڑی ہے 500، مقدار کے اعتبار سے اس کی رقم تھوڑی ہے 5، لیکن دل کا جو جذبہ ہے، دل کی جو نیت، جس نیت سے، جس جذبہ ہمدردی سے، جس غمخواری کے کیفیت میں 5 روپے والے نے صدقہ دیا ہے، دل کی یہ کیفیت 500 روپے والے کے پاس مفقود تھی. نتیجے میں وہ 500 خرچ کر کے بھی اس اجر و ثواب سے محروم رہے گا جو اجر و ثواب کے 5 روپے صدقہ کرنے والے کو ملا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہمارے عمل کی قیمت ہماری نیت ہے، ہماری نیکی کی قیمت ہماری نیت ہے. نیت جس قدر مضبوط ہے عمل اس قدر مضبوط ہے، نیت جس قدر اعلیٰ ہے عمل اس قدر اعلیٰ ہے، نیت جس قدر عظیم ہے عمل اس قدر عظیم ہے، بھلے تو صورت اور مقدار کے اعتبار سے بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے عمل تھوڑا ہو صحیح، لیکن اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہوتی ہے اس نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو
ہم سے کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے حسن عمل مطلوب ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات اس لیے پیدا کیے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے۔ حسن عمل کا تقاضا یہ ہے عمل اسی وقت حسین ہو سکتا ہے اور مقبول ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پیچھے کار فرما نیت بھی حسین ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک عمل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس شخص کی ہجرت کا مقصد دنیا کمانا یا کسی عورت سے شادی کرنا ہو، اس شخص کی ہجرت سے بس اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے عمل کی مثال دے رہے ہیں۔ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی خاطر، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا، کسی ملک کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو جانا، یہ ہجرت ہے۔ اور ہجرت اتنی عظیم نیکی ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک غیر مسلم کافر مسلمان ہوتا ہے تو جس طرح اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اثر نہ اس کے عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مہاجر کی بھی ہجرت سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اثر نو اس کے گناہوں کا یعنی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اتنی عظیم نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص اتنی عظیم نیکی کرے، وہ ہجرت کر رہا ہے فی سبیل اللہ، اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے، کاروبار کو چھوڑ رہا ہے، دوست و احباب کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو، اس کی نیت میں فساد ہو، وہ شہرت اور ناموری کے لیے کر رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے کر رہا ہے، ہجرت جیسی عظیم نیکی بھی باطل ہو جائے گی، ہجرت جیسا عظیم عمل کر کے بھی وہ کچھ نہیں پائے گا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس کی ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو اس کو بس وہی چیز ملے گی، کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوی میں جہاں اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، تو وہیں ایک صاحب ایسے تھے انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان کا نام تھا مہاجر ام قیس، لقب مہاجر ام قیس۔ جس طرح اور صحابہ نے وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، بزنس چھوڑا، دوست و احباب چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، مہاجر ام قیس نے بھی وہ سب کچھ چھوڑے، لیکن مہاجر ام قیس کا مقصد کیا تھا؟ مدینے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام قیس، اس سے شادی کرنا اس کا مقصد تھا، اس سے شادی کرنا اس کا مقصد تھا۔ ہجرت کی نیکی اور ہجرت کا عمل تو مہاجر ام قیس نے بھی کیا اور دوسرے سارے صحابہ نے بھی کیا، دوسرے سارے صحابہ کو یہ عظیم اجر و ثواب ملا، جنت کی بشارتیں ملی، اور مہاجر ام قیس ملا صرف ام قیس ملی، ام قیس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ نیت۔ دیکھو ہجرت جیسی عظیم نیکی کے پیچھے بھی اگر نیت درست نہ ہو وہ نیکی ناقابل قبول ہے عند اللہ۔ مہاجر ام قیس نے بھی اسی طرح سے اپنا وطن چھوڑا جس طرح اور صحابہ نے چھوڑا، اسی طرح اس نے اپنے رشتہ دار چھوڑے جس طرح اور صحابہ نے چھوڑے، اسی طرح اس نے اپنا بزنس چھوڑا جس طرح اور صحابہ نے چھوڑے، مگر اس کو کیا ملا؟ ام قیس کے سوا کوئی چیز نہیں ملی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملی۔ تو بھائیو، اخلاص بڑی نیکی ہے، نیت بڑی نیکی ہے، اور نیت کا مطلب وہ نہیں جو آج کل عموماً سمجھا جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہیں ہم زبان سے کہیں ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، اس امام کے پیچھے کعبۃ اللہ کا رخ کر کے
یہ جو ہے بدعت ہے. نیت کو زبان پہ لانا بدعت ہے. نیت کا محل اور نیت کی جگہ دل ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کوئی بھی عمل ہم جو کرتے ہیں ہم عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. بھائیو بہت ضروری ہے. پہلے ہی ہم نیکیاں بہت کم کرتے ہیں. ذرا سوچو ان نیکیوں کے پیچھے بھی اگر نیت درست نہ ہو تو ہمارا حشر کیا ہوگا. اسی لیے کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے جائزہ لے لیں کہ کس جذبے سے ہم کر رہے ہیں. نمازی بن رہے ہیں, نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, کہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کا ٹائٹل دیں. حج کر رہے ہیں کہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کا لقب دیں. صدقہ و خیرات کر رہے ہیں کہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہماری فیاضی اور سخاوت کی تعریف کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص حج کر کے آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ کے پکارے. اگر کوئی شخص نام لے کر پکار دے اور حاجی صاحب نہ کہے غصہ ہو جاتا ہے. اس سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے ریاکاری کی. بھائیو یاد رکھنا شیطان بڑا نبض شناس ہے, بڑا مکار ہے, بڑا عیار ہے. شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان پہ یہ ہوتا ہے, وہ انسان کو عمل سے ہی روکنا چاہتا ہے. شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے وہ انسان کو عمل سے ہی روکنا چاہتا ہے. لیکن اگر انسان اس حملے میں شیطان کو ناکام کر دیتا ہے, عمل کرنے لگتا ہے, نیکی کرنے لگتا ہے, تو شیطان پھر دوسرا حملہ کرتا ہے جو پہلے حملے سے زیادہ خطرناک. وہ کیا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو عمل سے نہیں روک سکا, نیکی کرنے سے نہیں روک سکا, کم از کم اتنا تو کروں کہ اس کی نیت میں کھوٹ ڈال دوں, اس کی نیت میں فساد ڈال دوں, اس کی نیت کو بگاڑ دوں, اس کی نیت کو خراب کر دوں. اور اس دوسرے حملے میں شیطان کو بڑی کامیابی ملتی ہے. اس دوسرے حملے میں شیطان بڑا کامیاب ہوتا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے, بڑے محدث گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں میرے نزدیک نیت کی سدھار اور نیت کی اصلاح سے بڑھ کر کوئی اور مشکل کام میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کہا فانها تنقلب علی, اس لیے کہ یہ نیت بار بار بدل جایا کرتی ہے. عمل کر رہے ہوتے ہیں, نیکی کر رہے ہوتے ہیں, اچانک شیطان وسوسے ڈالتا ہے. لوگ تعریف کریں, لوگوں میں ہمارا نام ہو, لوگوں میں ہمیں شہرت ملے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے بار بار سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اپنی نیت کا محاسبہ کرنا پڑتا تھا, بار بار نیت بدل جایا کرتی تھی, اور میری زندگی میں نیت کی اصلاح اور درستگی سے بڑھ کر کوئی اور مشکل کام نہ تھا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اور ان جیسے محدث کے لیے اگر اتنا مشکل تھا یہ کام, اندازہ کرو ہمیں اور آپ کو کس قدر نیت کے سلسلے میں مجاہدہ کرنا ہے. بہت مجاہدہ کرنا ہے. محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, یہ فرمایا کرتے تھے جاہدت نفسی 40 سنة حتی استقامت. فرماتے ہیں میری نیت کو درست کرنے کے لیے, نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے مجھے 40 سال اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑا, تب چل کر میرا نفس میرے کنٹرول میں آیا. بھائیو مجاہدہ کرنا, ہر آن اور ہر لمحہ اپنی نیت کا جائزہ لینا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ ہو, رضا الہی کی خاطر ہو, خوشنودی کی خاطر ہو, میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب خوش ہو جائے, اللہ کی جنت مجھے مل جائے, اس کے جہنم سے بچ جاؤ. کوئی بھی نیکی ہو اسی جذبے سے ہونا چاہیے. جو نیکی بھی اس جذبے سے خالی ہو, رب کی خوشنودی, رب کی رضامندی اور اس کی جنت کی طلب, اس کی جہنم سے پناہ, جو نیکی بھی اس جذبے سے خالی ہو وہ نیکی عند اللہ مردود ہے. بھائیو ہم لوجہ اللہ عمل کریں, اللہ کے لیے کریں. دنیا کی عزت تو اللہ خود بخود دے گا, اس کی نیت نہ کریں. ہم لوجہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں, دنیا کی شہرت تو اللہ تعالیٰ خود بخود دے گا, ہم اس کے طالب نہ بنیں, اس کی طلبگار نہ بنیں. ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں بسا اوقات ایک نیکی کرتا ہوں, ایک عمل کرتا ہوں, اللہ کے لیے کرتا ہوں, لوگوں کی تعریف بھی میں نہیں چاہتا, لیکن اس عمل پر لوگ میری تعریف کرنے لگتے ہیں,
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिलका आजिलु बुशरल मुमिन, आपने फरमाया कि तुम अमल कर रहे हो रब की खुशनुदी के लिए, इस अमल पर अगर तुम्हारी तारीफ होती है लोगों में तो समझ जाओ कि ये अल्लाह की जानिब से तुम्हें खुशखबरी मिल रही है, उसकी मखलूक की ज़बानी जो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया ही में सुना दे रहा है, आखिरत में मिलने वाली बशारत। तो इस तरह दुनिया खुद व खुद मिलेगी, हम उसकी नीयत ना करें, अगर हम उसके तालिब बन गए उसके लिए अमल करें तो हमारा सारा अमल बेकार, हमारा सारा अमल गारत हो जाएगा। मोमिन की नीयत मुस्तकिल अमल की हैसियत रखती है, मोमिन की नीयत मुस्तकिल अमल है। मोमिन किसी भी नेकी का इरादा करे, बस इरादा करे, पुख्ता इरादा करे, उसको नेकी लिख दी जाती है, अमल कर दे नीयत के मुताबिक तो और फिर लिखी जाती है, महज इरादे पर भी अजर व सवाब लिख दिया जाता है। मोमिन की नीयत मुस्तकिल अमल है, वो अमल करे ना करे, जहां उसने नेकी का इरादा किया, नेकी की तमन्ना की, आरज़ू की, अजर व सवाब लिख दिया गया। तिरमिज़ी की रिवायत है जो बसनद सही साबित है कि कोई आलिम हो जिसके इल्म से दुनिया फायदा उठा रही है, उसको एक आम आदमी देख के तमन्ना करता है और ये आरज़ू करता है दिल में और कहता है काश ऐसा इल्म मुझे भी मिलता, इस जैसा कलम मुझे भी मिलता, इस जैसी ज़बान मुझे भी मिलती, इस जैसा इल्म मुझे भी मिलता कि मैं भी इसी तरह दीन की खिदमत करता जैसे ये कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आम आदमी भी किसी आलिम की खिदमत को देकर इस तरह की तमन्ना करता है तो ये आलिम जिस कदर अजर सवाब मेहनत करके पा रहा है, ये तमन्ना करने वाला शख्स, आरज़ू करने वाला शख्स, नीयत करने वाला शख्स अपनी इस नीयत पर अल्लाह ताला के पास उसी जैसे अजर सवाब से नवाजा जाएगा जैसा अजर सवाब के इस आलिम को मिल रहा है। इसी तरह एक मालदार है, एक फैयाज, एक सखी इंसान है, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च कर रहा है, दौलत लुटा रहा है, गरीबों को दे रहा है, यतीमों पे खर्च कर रहा है, बेवाओं पे खर्च कर रहा है, मजलूमों की दादरसी कर रहा है, मदरसे बना रहा है, मस्जिदें तामीर कर रहा है। ये गरीब शख्स जिसके पास दौलत नहीं, माल नहीं, वो देख के तमन्ना करता है और कहता है काश कि इस जैसी दौलत मुझे भी मिल जाए, अगर इस जैसी दौलत मुझे भी मिल जाएगी मैं भी इसी तरह खैर के रास्ते में, नेकी के रास्ते में खर्च करूंगा जिस तरह की ये मालदार खर्च कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं महज नीयत की वजह से ये गरीब उसी जैसे अजर सवाब से नवाजा जाएगा जैसा अजर सवाब के मालदार पैसा खर्च करके कमा रहा है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी तालीमात है हमारे मजहब की, सवाब कमाना हमारे मजहब में कितना आसान है। अल्लाह अकबर, सिर्फ नीयत करो, नीयत करने में क्या तकलीफ होती है? कोई तकलीफ नहीं। नेक अज़ाइम रखो दिल में, नेक इरादे रखो दिल में, बड़ी सी बड़ी नेकी करने का हौसला रखो दिल में, वो नेकी हो ना हो ये दूसरी बात, दिल में इरादा करने की वजह से इंद अल्लाह हम बहुत सारे अजर व सवाब से नवाजे जाएंगे। तबूक के सफर में, ग़ज़वा तबूक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुए थे तो उस वक्त मदीने में कुछ माजूर सहाबा थे जिनके पास असबाब ना होने की वजह से वो निकल नहीं सके थे, हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद पे निकलना चाहते थे। उनमें से कुछ बीमार थे, मर्ज की वजह से निकल नहीं सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हालांकि वो निकलना चाहते थे, उज़्र की वजह से वो निकल ना पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक से फारिग हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस लौटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया इन्ना बिल मदीनति लरिजाला मा सिरतुम मसीरतन वला क़तअतुम वादिया इल्ला कानू मअकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा, मदीने में तुम्हारे कुछ साथी ऐसे हैं, तुम्हारे कुछ साथी ऐसे हैं जो हैं तो मदीने में, लेकिन अजर सवाब के एतबार से कदम ब कदम तुम्हारे शरीक हैं। तुम जो फी सबीलिल्लाह, तुमने जो सैकड़ों मील का सफर किया है, सफर की सोबतें बर्दाश्त की है, सफर की मशक्कतें बर्दाश्त की है, खूब पैसा खर्च किया है, मेहनत की है, पसीना बहाया है, जितने अजर सवाब से तुम बहरावर हुए हो, तुम्हारे ये साथी मदीने में रहकर भी तुम्हारे साथ अजर सवाब में शरीक हैं और ये अजर सवाब उन्हें भी मिल रहा है। क्यों? हबसहुमुल उज़्र, हबसहुमुल उज़्र, इसलिए कि उज़्र ने उन्हें रोके रखा है, उज़्र के सबब वो जंग में शरीक नहीं हो सके थे, वरना उनकी नीयतें जंग में शरीक होने की थीं,
غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی ان صحابہ کو جو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اپنے عذر کی بنا وہ شریک نہ ہونے کے باوجود اپنی نیک نیتی کی بنا اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے ثواب سے نوازے گئے اور بڑے ثواب سے بہرمند کیے گئے۔ بھائیو، ریاکاری جو کہ اخلاص کی ضد ہے، یہ آگ کی مانند ہے۔ آگ جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ریاکاری انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف اسی گناہ کا محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، یعنی ریاکاری، اللہ کے لیے ہونے والا عمل ہم غیر اللہ کی تعریف کے لیے کرے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ بھائیو، نیکی اخلاص کے ساتھ اگر نہ ہو، عمل صالح اخلاص کے ساتھ اگر نہ ہو، رب کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اگر نہ ہو، تو پھر یہ نیکی نہ صرف یہ کہ ضائع ہوتی ہے، بلکہ یہ نیکی ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے، بلکہ یہ نیکی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، یہ نیکی ہمارے لیے آفت بن جاتی ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، بارہا سنی ہے کہ کل قیامت کے روز ایک عالم لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن مجید کا علم میں نے تجھے دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا، پروردگارہ ہاں تو نے مجھے علم عطا کیا تھا، پروردگارہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، خوب علم کی نشر و اشاعت کی، تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے خدمت ضرور کی، تو نے تلاوت ضرور کی، مگر تیری تلاوت اور خدمت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگوں میں تیرا نام روشن ہو۔ تیری جو نیت تھی وہ چیز تجھے دنیا میں مل چکی، آج تیری خدمت کا کوئی صلہ ہمارے پاس تیرے لیے نہیں ہے، حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مالدار کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اقتدار عطا کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، پروردگارہ ہاں تو آپ نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، پروردگارہ میں نے خوب تیرے راستے میں خرچ کیا، یتیموں کو میں نے دیا، بیواؤں کو میں نے دیا، مسجدیں بنوائی، مدرسے میں نے تعمیر کیے اور مجبوروں کی کفالت میں نے کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، سچ ہے کہ تو نے میرے راستے میں خرچ کیا، مگر تیرے خرچ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کرے کہ کتنا فیاض انسان ہے، کتنا سخی انسان ہے۔ جس تعریف کے لیے تو نے پیسہ خرچ کیا تھا وہ تعریف تجھے مل چکی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، جا جہنم میں، حکم ہوگا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک تیسرا شخص لایا جائے گا، بہادر ہوگا، بڑا طاقت والا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جرأت، ہمت، شجاعت، بہادری، جواں مردی دی ہوگی، اور اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں نے تجھے بہادری دی تھی، میں نے تجھے بہادری دی تھی، شجاعت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، پروردگارہ میں نے تیری دی ہوئی اس طاقت کی نعمت کو لے کر تیرے راستے میں جہاد کیا، پروردگارہ تیرے راستے میں لڑا میں، یہاں تک کہ کافروں کی تلوار سے مارا گیا، شہید ہو گیا، پروردگارہ آج میں شہید بن کے تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ کہے گا، یہ سچ ہے کہ تو نے لڑائی میں شرکت کی، جہاد میں شرکت کی، کافروں کی تلوار سے تم مارا گیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ کتنا شجاع انسان ہے، کتنا بہادر انسان ہے، میری رضا اور خوشنودی تیری نیت نہ تھی، جا تو نے دنیا میں تیری جو نیت تھی وہ چیز تجھے مل گئی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، حکم ہوگا جہنم میں ڈالنے کا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے یہ وہ 3 اشخاص ہیں جن سے سب سے پہلے نعرے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ غور کرو کتنی بڑی بات ہے، یہ تینوں اشخاص شاید عمل ہی نہ کرتے، مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی جتنی بڑی کہ وہ عمل ریاکاری کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہو گئی۔ اس لیے بھائیو ہمیشہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو جہاں تک ہو سکے چھپانا چاہیے، اپنی نیکیوں کو جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں سے چھپانا چاہیے، چھپانا چاہیے۔
چھپا کر کرنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ ہاں کہیں کہیں ایسا موقع ہوتا ہے جہاں انسان کو اپنی نیکی ظاہر کرنی پڑتی ہے، کہیں ایسا موقع ہوتا ہے جہاں انسان کو اپنی نیکی ظاہر کرنی پڑتی ہے، کہیں ظاہر کرنا افضل ہوتا ہے، کہیں چھپانا افضل ہوتا ہے۔ دیکھو انفاق ہے، خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ایک ایسی نیکی ہے کہ وہ بسا اوقات دکھا کر خرچ کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں انفاق اور خرچ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے جا بجا دکھا کر کرنے کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ وہاں نیکی دکھا کر کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک غریب کوئی بھی آیا ہے، ایک مفلس کنگال کوئی بھی آیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب لوگ 5-5 10-10 روپے دے کر جائیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تعاون ہو، اس لیے آپ اعلان کرتے لوگوں اس غریب کے لیے میری جانب سے 500 روپے، اس غریب کے لیے میری جانب سے 1000 روپے اعلان کرتے۔ آپ اعلان کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 500 روپے دینے کے بعد، آپ کے 1000 روپے دینے کے بعد، دوسرا جو 5 روپے دینے کا ارادہ رکھتا تھا وہ 50 روپے ضرور دے گا، جو 10 روپے دینے کا ارادہ رکھتا تھا وہ 100 روپے دے گا۔ آپ کو دیکھ کر اور سارے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، یہ بہت اچھی نیکی۔ تو نیکی کبھی دکھا کر کرنا افضل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ غریب آئے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی تعلیم دی صحابہ کو، صحابہ سے کہا کہ تمہارے غریب بھائی آئیں، ان پر خرچ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جسے جو میسر تھا لا رہے تھے، دے رہے تھے۔ ایک صحابی بڑا تھیلا لے کر آئے، ایسی تھیلی کہ اس کو اٹھانا ان سے جو ہے دشوار تھا، کافی ہمیں بہت کچھ جو کچھ تھا لے کر آگے رکھ دی۔ اب اس صحابی نے جو اس عظیم مقدار میں مال لایا، ان کو دیکھ کر ان کے بعد جتنے بھی صحابہ لائے بہت زیادہ لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص بھی کسی نیکی میں دوسرے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنتا ہے تو وہ شخص اپنی نیکی کا اجر و ثواب بھی پائے گا، اور اس کو دیکھ کر جو لوگ بھی نیکی کریں گے ان کا اجر و ثواب بھی اسے ملے گا۔ تو لہٰذا بھائیوں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان اپنی نیکی، اپنے عمل صالح کو ظاہر کرے، ورنہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ کل قیامت کے روز جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا، ساری مخلوق گرمی سے پریشان ہوگی، تپش ہوگی، حرارت ہوگی، ایسے میں جن 7 خوش نصیبوں کو خصوصی سایہ ملے گا، ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک وہ شخص جو کہ صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، لیکن اس طرح چھپا کر رہا ہے، اس طرح چھپا کر رہا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص اس طرح نیکیاں کرے گا وہ شخص عند اللہ بہت اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اس لیے کہ خلوص کی بڑی پہچان ہے۔ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں جب ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے تو بھائیو یاد رکھنا، چند نیکیاں ضرور بضرور اس میں ایسی ہونی چاہیے جن کا علم ہمیں ہو اور ہمارے رب کو ہو، آپ کو ہو اور آپ کے رب کو ہو، کسی مخلوق کو نیکیوں کا علم نہ ہوا ہو۔ ہمارے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انسانوں کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے عمل کا حکم دیا گیا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یقیناً شیطان وسوسے ڈالے گا، شہرت کا جذبہ آئے گا، ناموری کا جذبہ آئے گا، شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا۔ ان وسوسوں کا آنا کوئی منافی نہیں، جیسے ہی ایسے وسوسے آئیں فوراً استغفر اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور عند اللہ ہم بڑے اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی نیتوں کا محاسبہ کرتے ہوئے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ریاضتیں ہم کر رہے ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔